اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، آج گوشہ کمال کی نشست نمبر 93 یعنی 93 ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ذرا مختلف اخبارات و رسائل اور جرائد کے سلسلے میں جو سفر جاری ہے اس پر ہوگا۔ میں آگے چلنے سے پہلے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ تکبیر سے علیحدگی کے بعد صلاح الدین صاحب شہید نے میرے بارے میں کبھی بھی منفی رویہ نہیں رکھا۔ ان کی محبت، شفقت اور عنایتوں کا سلسلہ جاری رہا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، ورنہ تو لوگ ملازمت چھوڑ کے جانے والوں کو اور خاص طور سے اگر ان کے کام کا کوئی بندہ ہو تو اس پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہرگز ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ اس کا ایک ثبوت میں آج پیش کر رہا ہوں کہ میں نے ان سے کہا کہ صاحب آپ کے ساتھ تقریباً 11 سال میری رفاقت رہی ہے، کام کے سلسلے میں آپ کی رہنمائی میں کام کرتا رہا۔ میرے لیے بڑا اعزاز ہوگا کہ آپ اس 11 سالہ کارکردگی پر مجھے اپنی جانب سے کوئی سند یا سرٹیفکیٹ دے دیں۔ انہوں نے حامی بھر لی، پھر کہنے اچھا آپ جو چاہتے ہیں آپ لکھ کر لے آئیں۔ میں لکھ کر لے گیا گھر سے، تو انہوں نے دیکھا اور انہیں کچھ پسند نہیں آیا۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے معیار کے مطابق شاید نہیں تھی وہ بات جو میں لکھ کر لے گیا تھا۔ تو پھر انہوں نے اس زمانے میں مختار صاحب ہوتے تھے جن کو آخری دور میں صلاح الدین صاحب املا کرانے لگے تھے، ان کو بلایا، مختار صاحب آئیے، آپ آئیے، میں بولتا جاتا ہوں آپ لکھتے جائیے۔ چنانچہ انہوں نے میرے سرٹیفکیٹ کو ایک طرف رکھ کے اپنے خوبصورت لہجے میں، اپنی خوبصورت زبان میں جو سرٹیفکیٹ دیا، وہ حقیقت یہ ہے کہ شاید ہی کوئی کسی کو اس طرح کا سرٹیفکیٹ دیتا ہو۔ میرے لیے بہت بڑے افتخار کی بات اور اعزاز کا اور افتخار کا ذریعہ، وہ سرٹیفکیٹ آج تک میرے پاس موجود ہے، اور میں اپنے احباب کو بڑے فخر سے دکھاتا ہوں کہ دیکھیے صلاح الدین صاحب شہید نے شاید ہی کسی کو یا شاید ہی کسی اور نے کسی کو ایسا سرٹیفکیٹ دیا ہو۔ ایک صفحے کا ٹائپ کیا ہوا پورا، اس زمانے میں جو ٹائپ کا نسخ کی جو ٹائپ ہوتی تھی، باریک ہوتی تھی، وہ تو پورا صفحہ بھرا ہوا ہے میرے بارے میں۔ انہوں نے بہت سی باتیں کہیں اور اس میں جسارت اور تکبیر میں ان کے ساتھ رہا، خالی اس کا حوالہ نہیں دیا، بلکہ ان کا کمال یہ ہے کہ میرے بارے میں جو کچھ اور معلومات تھی ان کو وہ سب اس میں شامل کی، اور ان کا آخری جو جملہ تھا وہ تو حیرت انگیز تھا۔ انہوں نے لکھا، میں اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ اپنی شان میں ایک بات کہہ رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ یہ شخص جس ادارے میں جائے گا یا اپنا کوئی جریدہ، رسالہ یا اخبار نکالے گا یہ کامیاب ہوگا، اس کی وجہ سے دوسروں کے اخبارات و جرائد کامیاب ہوں گے، اور اگر یہ خود اپنا کوئی رسالہ نکالے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا۔ چنانچہ ان کی پیشگوئی جہاں میرے لیے بڑے اعزاز کا باعث تھی، وہاں صحیح بھی ثابت ہوئی، اور انہوں نے یہ سرٹیفکیٹ دینے کے بعد ٹائپ کرا کے مجھے دیا اور کہنے بھائی آپ مطمئن ہیں اس سے؟ میں نے صاحب میں جو لکھ کر لایا تھا اس کے مقابلے میں تو آپ کی اپنی زبان میں جو خوبصورت سرٹیفکیٹ ملا ہے یہ میرے لیے سرمایہ حیات ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا، میں نے صاحب ایک اور عرض ہے، کہنے کیا؟ میں نے کہا اب آپ کا سرٹیفکیٹ تو ہے اردو میں اگر غیر ممالک میں جاؤں کہیں کچھ کام کی ضرورت پڑے یا کہیں مجھے سرٹیفکیٹ پیش کرنا پڑے اور آپ جیسی بڑی شخصیت کا سرٹیفکیٹ تو اردو میں پیش کروں گا، پھر وہ ترجمہ کرا کے دیکھیں گے، تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ آپ ہی انگریزی ترجمے پر بھی اپنے دستخط کر دیں؟ تو اس سے یعنی میرے پاس دونوں چیزیں ہو جائیں گی، باہر کی دنیا کے لیے انگریزی میں اور پاکستان کے لیے اردو میں۔ تو انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ ایسا کریں کہ میں نے جو لکھوایا ہے آپ اس کا انگریزی میں ترجمہ کر کے لے آئیں۔ میں نے اس کا ترجمہ حت المقدور جو میری سمجھ میں آتا تھا میں نے ترجمہ کیا، انہوں نے دیکھا، پسند فرمایا انہوں نے، اور پھر اس کو ٹائپ کرا کے پھر دستخط کیے اور اپنی مہر لگائی۔ تو یہ بھی میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ محمد صلاح الدین شہید کی طرف سے مجھے انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں سرٹیفکیٹ ملے، دونوں پورے ایک صفحے کے، جسے فل اسکیپ ہم کہتے ہیں، پورے ایک صفحے کے، وہ میرے پاس بڑے یادگار ہیں وہ، اور محفوظ رکھے ہیں۔ میری زندگی تک تو میں اس کو دیکھ کر خوش ہوتا رہوں گا، مرنے کے بعد پتہ نہیں اس کا جو بھی ہونا ہے وہ ہو جائے گا۔
تو اب ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب بعد میں یہ نکالا تکبیر سے علیحدگی کے بعد ڈیٹا لاک، تو ڈیٹا لاک کی مقبولیت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. 6-7 مہینے میں اس قدر مقبول ہو گیا وہ. جو شوقین تھے کمپیوٹر کے، ان کے علاوہ کمپیوٹر کی صنعت سے وابستہ لوگ، انہوں نے بہت پسند کیا، اس لیے کہ ان کی بھی خبریں، تصویریں بھی آتی تھی اس کے اندر، اور انہوں نے دھڑا دھڑ اشتہارات دیے. تو کمپیوٹر کی دنیا کے اشتہارات آپ سمجھ لیجیے کیسے رنگین ہوتے تھے اور کتنے پیسے پہ ملتے ہوں گے رسالے کو. مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں معلوم، لیکن ظاہر ہے میرا بھی تجربہ صحافت کا، تو مجھے لگا کہ بہت کمانے لگے ہیں اس کے مالک. میں نے عرض کر چکا ہوں کہ میں نے ان سے جب اپنا حصہ مانگا تو انہوں نے کہا جی اتنے دنوں میں 6-7 مہینے میں تو کوئی کسی کو انکریمنٹ نہیں ملتا. چنانچہ ان کے کہنے پر اب یہاں ایک وضاحت اور کرنا چاہتا ہوں میں، وہ یہ ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں یہ کہا تھا کہ میں نے کہا اچھا میں کل سے نہیں آؤں گا ناراض ہو کر، لیکن یہ بات نہیں تھی، بلکہ مجھے 1 مہینے کا نوٹس دینا پڑا. اس نوٹس پیریڈ کے دوران ایک آفر ہمیں آ گئی الجمہوریہ کی طرف سے. ہمارے ساتھی ناصر محمود صاحب خبر لائے کہ بھئی الجمہوریہ اخبار جو ہے بڑے زوال پذیر ہے، وہ 15 روزہ تھا، تو وہ ان کو چاہیے ایک ایڈیٹر اور تھوڑے سے 2-4 افراد کی ٹیم جو اس رسالے کو دوبارہ اوپر کی طرف لے جا سکے. چنانچہ ناصر محمود صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ بات کیجئے. میں نے بات کی تو وہ جو ENT کے اسپیشلسٹ ہیں MM جلیسی صاحب، ان کے صاحبزادے ڈاکٹر حسن جلیسی، ان سے ہماری گفتگو ہوئی فون پر. تو میں نے ان سے کہا تو کہنا آپ ہمارے گھر پر آ جائیے جو کلفٹن میں واقع ہے. چنانچہ میں، ناصر محمود اور میں نے جیسے بتایا اشتہارات کے شعبے کے عبدالعزیز صاحب، ہم تینوں ان کے گھر گئے. مقررہ وقت پر بیٹھے. بہت بڑا بنگلہ کلفٹن میں ان کا. جلیسی صاحب بہت پیسے والے بھی ہیں بلکہ. تو اتنا بڑا بنگلہ ہم تو دیکھ کر حیران رہ گئے، ہم زندگی میں اتنے بڑے بنگلے ہم نے دیکھے بھی نہیں تھے. پھر ایک اور بات کہ جب ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو کارپیٹ میں ہمارے پیر دھنسے جا رہے، اتنے موٹے موٹے کارپیٹ. تو خیر ہمارے لیے کچھ اجنبی باتیں تھیں، لیکن چونکہ ہمارا کام تھا ان سے ملنا، اور وہ معاملہ میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ وہ ملازمت کا نہیں تھا بلکہ اس میں پارٹنرشپ کی بات تھی. لیکن میں نے اپنی عادت کے مطابق، ناصر صاحب نے بھی کہا کہ ان سے کہیے بھائی ہمیں پہلے تو آپ تنخواہ دیتے رہیں کچھ عرصے تک، بعد میں ایڈجسٹ کر لیجئے گا ہمارے منافع میں. چنانچہ ہماری گفتگو ہوئی، وہ کامیاب نہیں ہوئی. پھر دوبارہ اگلی کوئی تاریخ مقرر ہوئی کہ اچھا اگلی نشست میں بات کریں گے ہم. پھر ہم وہاں گئے تینوں افراد، بات چیت ہوئی. دوسری گفتگو بھی ناکام رہی ہماری. اب میرا ایک اصول ہے، میں چونکہ نفسیات بھی پڑھی ہے، تو میں نے کہا ان سے کہ صاحب 2 نشستیں آپ کے گھر پر ہو گئی ہیں، اب اگر آپ کو ضرورت ہے ہماری تو میرے گھر پر نشست ہوگی. اب آپ سنیے کتنی کمال کی بات ہے کہ میں 45-46 گز کے مکان میں لائنز ایریا میں رہتا تھا، اور کم سے کم 4000 گز کے بنگلے سے میں آیا تھا، اور میری ٹیم کے لوگ آئے تھے. میں نے گھر والوں کو جب بتایا احوال تو وہ بڑے پریشان ہو گئے کہ 45 گز کے گھر میں بلائیں گے آپ ڈاکٹر حسن جلیسی کو. میں نے کہا بھائی اگر ان کو مجھ سے کوئی کام ہے تو آ جائیں، میں کوئی مجبور بھی نہیں کر رہا ہوں. کہ ان کی تو گاڑی بھی گلی میں کھڑی بھی نہیں، آ بھی نہیں سکتی، گلیاں اتنی تنگ ہیں. میں نے کہا جو کچھ بھی ہو، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں کام کروں ان کے لیے تو وہ میرے گھر آئیں. چھوٹا بڑا گھر میں اس کی پرواہ نہیں کرتا، بڑی ذات اللہ کی ہے. میں غریب آدمی ہوں، لیکن جو خدمت میں کر سکتا ہوں اور انہیں چاہیے تو وہ میرے پاس آ جائیں، میں اب نہیں جاؤں گا. تو یہ سمجھ لیجیے نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ گھر پر میرے جب آ گئے اور گفتگو ہوئی تو وہاں کامیاب ہو گئی، اس لیے کہ انہیں بہرحال میری اور میری ٹیم کی ضرورت تھی. تو ہم لوگوں نے الجمہوریہ میں، وہ 15 روزہ الجمہوریہ میں کام کیا، اور ماشاءاللہ خاصا اس کو عروج پر لے جانے کی کوشش کی. لیکن اسی دوران ایک اور بات ہو گئی کہ میں جو تکبیر چھوڑ کے آیا تھا تو وہاں میری جگہ جو صاحب آئے، نعیم صاحب تھے، نعیم عارفی صاحب، صلاح الدین صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے وہ، اور انہوں نے طائف سے آئے تھے وہ، تو انہوں نے میری جگہ صلاح الدین صاحب نے ان کو رکھا. اب ان کے بارے میں، ان کی صلاحیتوں کے بارے میں اگلی کسی نشست میں گفتگو کروں گا. لیکن یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ نعیم عارفی صاحب بہت اچھے شاعر تھے.
میں نے الجمہوریہ کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ان سے درخواست کی کہ صاحب آپ جو ہے عید آ رہی ہے، عید پر آپ اور مہنگائی، اس پر آپ کوئی اچھی سی نظم مجھے لکھ کر دیں الجمہوریہ کے لیے۔ تو انہوں نے عید اور مہنگائی کے عنوان سے اتنی خوبصورت نظم لکھی، تو تکبیر میں بیٹھتے تھے وہ، اتفاق سے ان کے کوئی جاننے والے نعیم عارفی صاحب کے آئے، اور چونکہ شاعر کی ایک عادت ہوتی ہے کہ کوئی آئے تو اس کو پڑھواتا ہے، سناتا ہے اس کو کہ دیکھیے میں نے یہ نظم کہی ہے یا اشعار کہے ہیں۔ تو اپنے دوست کو انہوں نے وہ پڑھوائی، وہ نظم بڑی پسند آئی ان کو۔ برابر میں صلاح الدین صاحب کا کمرہ، انہیں صلاح الدین صاحب سے ملنا تھا۔ بعد میں وہ صاحب جو ہیں چلے گئے صلاح الدین صاحب کے پاس، اور ان سے کہنے لگے بھائی نعیم عارفی صاحب تو بڑے اچھے شاعر ہیں اور اتنی اچھی نظم کہی ہے عید پر، لیکن وہ الجمہوریہ کوئی رسالہ ہے اس کے لیے کہی ہے انہوں نے۔ نعیم عارفی صاحب نے ایک بات مجھ سے بڑی اچھی کہی تھی، کہنے بھائی میں غزل تو بہت لکھ چکا ہوں، بہت غزلیں لکھی ہیں میں، لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ کوئی موضوع دے اور میں موضوعاتی نظم بھی لکھوں۔ چنانچہ انہوں نے اس پر تواضع ہی نہیں کی، بلکہ بڑی ماہرانہ انداز میں وہ نظم کہی۔ صلاح الدین صاحب کو جیسے ہی پتہ چلا کہ الجمہوریہ کے لیے لکھا ہے تو انہوں نے بلایا نعیم عارفی صاحب کو، کہنے دکھائیں ذرا مجھے نظم۔ اب وہ نظم دکھائی تو صلاح الدین صاحب نے کہا میری اور آپ کی 20-25 سال کی، پتہ نہیں کتنے سال کی جو رفاقت ہے، اس کے تحت میں مطالبہ کر سکتا ہوں کہ یہ نظم پر، اور آپ اس وقت تکبیر میں کام بھی کر رہے ہیں تو اس پر تکبیر کا زیادہ حق ہے۔ تو مجبوراً نعیم عارفی صاحب نے کہا ٹھیک ہے صاحب آپ، پھر مجھے فون کیا انہوں نے، کہ بھائی نظم وہ صلاح الدین صاحب کو پسند آ گئی، لی ہے، لیکن میں نے چونکہ آپ کے لیے لکھی تھی آپ کو بھی بھیج رہا ہوں، چھپنے دے دونوں رسالوں میں بیک وقت، آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ لکھ سکتے ہیں خاص برائے الجمہوریہ، کیونکہ میں نے آپ کے لیے لکھی ہے۔ چنانچہ وہ دونوں ایک ساتھ چھپی، میں نے اپنے اس میں الجمہوریہ میں خاص برائے الجمہوریہ لکھ کر اور وہ بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کی۔ تھوڑے ہی دن کے بعد بجٹ کا مسئلہ آ گیا، جولائی کے مہینے میں، یہ 1989 یعنی 89 کی بات کر رہا ہوں میں۔ بجٹ کا موقع آیا، میں نے پھر ان سے فرمائش کی، میں نے صاحب ذرا احتیاط کیجیے گا اور مجھے بجٹ پر ایک بہت اچھی سی نظم لکھ کر دیجیے۔ تو انہوں نے کہا اچھا، پھر لکھی انہوں نے۔ پتہ نہیں کیا ہوا، اتفاق سے اس کا بھی علم ہو گیا صلاح الدین صاحب کو، اس پہ بھی صلاح الدین صاحب نے قبضہ کر لیا، یعنی تکبیر میں چھپے گی ہے۔ تو پھر وہی ہوا، لکھی تھی الجمہوریہ کے لیے انہوں نے، تو میں نے وہی لکھا خاص برائے الجمہوریہ، اور چھپی دونوں جگہ۔ تو خیر نعیم عارفی صاحب یہ اس بات پر بہت خوش ہوئے کہ میں بحیثیت موضوعاتی شاعر کے بھی اب معروف ہو گیا ہوں، مجھے موضوعاتی نظمیں لکھنے میں بڑا بعد میں نے الجمہوریہ کے لیے ان سے فرمائش نہیں کی، اس لیے کہ وہ بہت نہایت شریف آدمی تھے، تو اور میرے اتنے اچھے تعلقات ہو گئے، حالانکہ میری جگہ پر آئے تھے اور میرا صرف تکبیر میں آنا جانا رہا، اور جیسے میں نے بتایا صلاح الدین صاحب جو ہے بالکل بھی ناراض نہیں تھے مجھ سے، بڑے آرام سے، مطلب میں آتا جاتا تکبیر میں، اپنے دوستوں سے بھی صلاح الدین صاحب سے بھی ملتا تھا۔ تو یہ ایک چیز رہی اس دوران۔ تو اب میں ایک بات اور کہہ رہا ہوں آپ سے کہ ہم نے الجمہوریہ جو ہے اس کے لیے بڑی جدوجہد کی، بڑی محنت کی اور کوشش کی کہ پچھلے جو معیار تھا ان کا بہت اعلیٰ معیار، اس پر لانے کے لیے کچھ نہ کچھ ہم جدوجہد کریں، لیکن وسائل زیادہ نہیں تھے، کم وسائل میں ہم نے اس کو کوشش کی، تو بہرحال مارکیٹ میں اس نے اپنی جگہ بنانی شروع کر دی تھی۔ اسی دوران الجمہوریہ کے جو مالکان تھے ایم جلیسی صاحب اور ڈاکٹر حسن جلیسی صاحب، انہوں نے اس کو بند کرنے کا فیصلہ کیا، اور بند کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ڈاکٹر حسن جلیسی کو دوسرے ملکوں میں کسی دوسرے ملک میں جا کر رہنا تھا، تو پاکستان چھوڑ رہے تھے وہ۔ اب ظاہر ہے وہی مدیر اعلیٰ تھے اور سرپرست تھے اس کے الجمہوریہ کے، ان کے جانے کے بعد جلیسی صاحب نے، ان کے جیسا بھی خلیق آدمی میں نے نہیں دیکھا ایم جلیسی صاحب، انہوں نے مجبوراً اس کو بند کیا۔ لیکن مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹر حسن جلیسی صاحب جو ہیں وہ اپنے ڈاؤ میڈیکل کالج میں اپنی تعلیم کے دوران کسی ایسی تنظیم سے وابستہ ہو گئے تھے کہ جن سے الگ کرنا جلیسی صاحب کو، یعنی ان کے والد صاحب کو مطلوب تھا، تو انہوں نے پھر ایک طریقہ یہ رکھا تھا کہ یہ ادھر مصروف ہو جائیں گے الجمہوریہ میں تو ادھر سے ہٹے گی توجہ، لیکن شاید کم رہی زیادہ رہی مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال آخر میں جلیسی صاحب نے ان کو ملک سے باہر بھیج دیا، مطلب شاید امریکہ بھیجا تھا، اور وہاں وہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد تو ظاہر ہے
کہ بند ہوا یہ، اور ہمیں پھر ایک بار علیحدہ ہونا پڑا۔ اور یہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ روزی کا اصل جو ہے دینے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہمارا ہمیشہ اس پر ایمان رہا، اور ہم نے ذرہ برابر کوئی تنگی محسوس نہیں کی کہ اس کی وجہ سے کیا ہوگا ہمارا۔ تو بہرحال یہ تو ہوئی باتیں یعنی الجمہوریہ کے حوالے سے۔ لیکن ایک بات اور آخر میں کہہ دوں کہ میرا ایک اصول رہا ہے، فارسی کے ایک مقولے یا ضرب المثل کے حوالے سے میں یہ بات کہوں کہ ملک خدا تنگ نیست، ملک خدا تنگ نیست، پائے گدا لنگ نیست۔ یعنی اللہ کا ملک، اللہ کی جہانگیری یا پوری کائنات پر اس کا غلبہ، قبضہ، تسلط، یہ تنگ نہیں ہے۔ اور ہم جیسے پائے گدا یعنی فقیر بھکاری قسم کے لوگ، جن کے پیر جو ہیں وہ لنگ نہیں ہیں، ان میں جان ہے، ان میں کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ الجمہوریہ بند ہونے کے بعد بھی میں نے حوصلہ نہیں ہارا، میرے ساتھیوں نے بھی، اور ہم نے پھر دوسری اگلی جدوجہد کی، جس کا احوال آئندہ نشست میں انشاءاللہ پیش کروں گا۔ تو اس کے ساتھ آپ میرے پروگرام کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تو میں آپ کا ممنون و شکر گزار ہوں گا۔ باقی بشرط زندگی باقی۔